لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا ورؤوفنا ورحيمنا وسيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے لہو طائف کی گلیوں میں بہا فخر دو عالم کا سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی
زندگی پایا نہیں کرتے، جو تلاوت قرآن سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، معزز مکرم حاضرین مجلس، منتظمین اکرام اور حفاظ اکرام، الحمدللہ لائق صد مبارکباد اور قابل شکر موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بابرکت لا ریب کتاب ہمیں یہاں کھڑے ہو کر نماز کی شکل میں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عظیم کتاب دنیا کی تمام کتابوں سے زیادہ مختلف اور دنیا کی تمام کتابوں سے زیادہ منفرد کتاب ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو کتاب انقلاب ہے۔ انقلاب کے معنی ایک حالت سے دوسری حالت پر بدل جانا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو جہاں بھی گیا اس نے ماحول کو اور انسانیت کو تبدیل کر دیا۔ یہ وہ کتاب جس نے آسمانوں پر ہلچل مچائی، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا قالوا الحق۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، فرشتوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے، فرشتے پوچھنے لگ جائیں کہ ہمارے پروردگار نے کیا فرمایا، تو بتایا جائے کہ جو کچھ فرمایا وہ 100% حق فرمایا۔ یہ وہ عظیم کتاب جو لوح محفوظ سے عالم دنیا میں جب آئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس کتاب کو، قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اس قرآن کی ہیبت اور اس کی عظمت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ عظیم کتاب جو انسانوں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا ذریعہ بنی۔ آج سے 1450 سال پہلے جس ماحول میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اگر اس قرآن کے دور کو دیکھا جائے اور پھر اس ماحول کے پلٹنے کو دیکھا جائے تو ہر بندہ یہ گواہی دینے پر مجبور ہوگا کہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا تو خود ہی ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دنیا کی ہر کتاب
پڑھنے سے پہلے یہ دل میں خیال آتا ہے کہیں مصنف نے اس میں غلطی نہ کی ہو، یہ خیال آتا ہے مصنف کی اپنی رائے اس میں شامل نہ ہو، یہ خیال پیدا ہوتا ہے مصنف کے نظریات کی حامل یہ کتاب نہ ہو۔ ہر قسم کی بات ذہن میں آتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے قرآن پڑھنے والے، ذالک الکتاب، یہ کتاب بڑی اونچی کتاب ہے، سامنے رکھی ہوئی ہے۔ حضرات علماء کرام جانتے ہیں ہونا تو چاہیے ھذل کتاب، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا ھذل کتاب، فرمایا ذالک الکتاب، ذالکا کا لفظ استعمال فرمایا جہاں قریب میں کوئی چیز ہو اور ذالکا کا لفظ بولا جائے اس کی عظمت مراد ہوا کرتی ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہی ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، بڑی مبارک اور بڑی باعظمت کتاب ہے۔ اور آگے فرمایا لا ریب فی، پہلے سے ذہن میں رکھ کر پڑھو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یا اللہ، اگر قرآن میں کوئی شک نہیں تو پھر مشرکین مکہ ایمان کیوں نہ لائے؟ جب شک ہی نہیں تو پھر ایمان لانا چاہیے تھا۔ قرآن میں شک نہیں ہے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ قرآن میں اگلے ہی صفحے پر جا کر اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر میرے اس قرآن میں کسی کو شک ہے تو آؤ میدان لگا لیتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر شک ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو پھر آؤ تم بھی عرب کے لوگ، آؤ تم بھی فصیح و بلیغ، آؤ تم بھی ادیب، آؤ تم بھی ادب پر مہارت رکھنے والے، آؤ تم بھی بلاغت کے موجد، آؤ تم بھی بولنے والے، قانون عربی کے بنانے والے، آؤ ذرا میدان میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورت ایک بنا کر لے آؤ۔ یا اللہ سورت کون سی لائیں؟ سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت المائدہ؟ فرمایا نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی بھی سورت بنا کر لے آؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لمبے لمبے قصیدے لکھنے والوں، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والوں، لے آؤ اس جیسی ایک سورت۔ آج تک دنیا عاجز ہے، آج بھی یہود و نصارہ کی بہتات ہونے کے باوجود، پرنٹ کا دور ہونے کے باوجود، ہر قسم کا میڈیا میسر ہونے کے باوجود، دنیا کے سارے عقل مند موجود ہونے کے باوجود، قرآن کے اس چیلنج کا جواب آج بھی دنیا نہ دے سکی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ یہ کتاب انقلاب ہے کہ اس نے دنیا کو عاجز کر دیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے انسان تو انسان ہے، جنات نے سنا تو ان کی بھی کایا پلٹ گئی۔ فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا
إنا سمعنا قرآنا عجبا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. جنات کا وفد گزر رہا ہے. پہلے اللہ کے محبوب کو دیکھا نہیں ہے, اللہ کے محبوب کی تعریف سنی نہیں ہے, حضور کا نام گرامی سنا نہیں ہے. اللہ کے محبوب کی زبان مبارک قرآن کی تلاوت فرما رہی ہے. رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے. رات نے اندھیرے کی چادر دنیا پر تنی ہوئی ہے. سرکار دو عالم فخر موجودات امام الرسل ہادی سبل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے قرآن پڑھنے والی, جسے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. میرے محبوب زبان آپ کی ہوگی, اس پہ الفاظ ہمارے ہوں گے, پڑھانے کا انداز ہمارا ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. جنات آواز سن لیتے ہیں, کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے. کون سا قرآن؟ یہدی الی الرشد, جو ہدایت کا سرچشمہ ہے, ہدایت کا رہنما ہے, ہدایت کا منبع اور مرکز ہے, سراپا ہدایت ہے. دنیا کی ساری رہنمائیاں ایک طرف رکھ دی جائیں, قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ منصب عطا فرمایا, میرے محبوب یہ قرآن لے کر جائیں اور اس قرآن کے ذریعے اس کائنات کی کایا پلٹ دیں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے محبوب پیغمبر, دنیا ظلمت کا بنی ہوئی ہے, ظلمات کا مرکز بن چکی ہے. کفر کا اندھیرا ہے, شرک کا اندھیرا ہے, بدعات کا اندھیرا ہے, قتل و غارت گری کا اندھیرا ہے, فسق و فجور کا اندھیرا ہے, ہر قسم کے گناہ کا اندھیرا ہے. اے میرے محبوب پیغمبر, ایک کتاب دے کر بھیج رہا ہوں, اس لیے بھیج رہا ہوں لتخرج الناس من الظلمات الی النور. لوگوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آئیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نور ہدایت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر جس نے سچے دل سے قرآن کو سنا اسے ہدایت اللہ نے عطا فرمائی. جس نے دل کے کانوں سے قرآن کو سنا اس کا دل قرآن کی صداقت کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکا. بہت سارے ایسے لوگ جن کو دعوت بعد میں ملی, قرآن سن کر وہ مسلمان پہلے ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن بن کر آ رہے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, مکہ پر ان کی دھاک بیٹھ چکی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے محبوب کو شہید کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں. پہنچتے ہیں اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر, آواز آ رہی ہے طٰہٰ مَا انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. قرآن کی آواز سنتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قرآن کی آواز سن کر باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں. اللہ کے محبوب پر آنے والی کتاب کو سن کر حضور کے قدموں میں آتے ہیں. وہ فاروق اعظم جو جان لینے کے لیے آئے پھر اللہ کے محبوب پہ جان دینے والے بن گئے. یہ قرآن کتاب انقلاب ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا وفد نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے. حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والے مسلمان. نجاشی بادشاہ عیسائی بادشاہ ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا پیروکار ہے. مشرکین مکہ برگلا رہے ہیں یہ ہمارے کچھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں, ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. نجاشی کہتا ہے مجھے بتاؤ تمہارے یہ نوجوان کیا کہتے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. قرآن کی تلاوت شروع فرما دیتے ہیں. اپنا کوئی کردار پیش نہیں کیا, اپنی کوئی بات نہیں بتائی, اللہ کا قرآن سامنے پیش کیا. قرآن کی بات سن کر, قرآن کے الفاظ سن کر حدیث مبارکہ گواہ ہے. حضرت جعفر کی بات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پورے دربار پہ سناٹا چھا جاتا ہے. وہ تلکا اٹھا کر کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قرآن کے بیان کردہ واقعہ سے اس تلکے سے بھی زیادہ بڑے نہیں تھے. یہ قرآن کتاب انقلاب ہے. اللہ نے اس قرآن کو دنیا میں بھیجا مختلف ظلمات کا خاتمہ کرنے کے لیے, اور یہ کتاب تا قیامت رہنے کے لیے آئی. دنیا بدلتی رہے گی, کائنات بدلتی رہے گی, آنے جانے والے لگے رہیں گے, بادشاہ بھی بدلیں گے, وزراء بھی بدلیں گے, سب کچھ بدلتا رہے گا. اللہ کا قرآن جس طرح اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تا قیامت اسی طرح ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا. قرآن کریم اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت بنا کر اس دنیا میں بھیجا. قرآن کریم جب اس دنیا میں آیا ساری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ مکہ اور مدینہ کا وہ ماحول جو ایک دنیا میں ڈرانے کی ایک علامت بن چکا تھا, ایک بھیانک خیال بن چکا تھا, قرآن نے اسے آ کر راہ ہدایت اور نور سے تبدیل فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم کو پڑھا رہے ہیں. اللہ کے محبوب کا منصب قرآن کریم فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. میرے محبوب اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے. قرآن کا سمجھنا اپنی جگہ پر مقام رکھتا ہے, قرآن کے الفاظ کو درست کرنا اپنی جگہ پر مقام رکھتا ہے, قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اپنی جگہ پر مقام رکھتا ہے, قرآن کے معنی میں غور و تدبر کرنا اپنی جگہ پر مقام رکھتا ہے. لیکن قرآن کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. قرآن کی تلاوت کیجئے. حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے محبوب قرآن کی تلاوت فرمائیے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب تقربا الی اللہ بتلاوتہ. اس لیے قرآن کی تلاوت کریں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ترمذی شریف کی روایت ما تقرب العباد الى اللہ عز وجل بمثل ما خرج منہ. دنیا کی کوئی چیز اللہ کے اتنا قریب نہیں کرتی جتنا اللہ کے پاس سے آنے والی چیز اللہ کے قریب کرتی ہے. جو چیز اللہ سے نکلی ہے قرآن فرمایا جتنا یہ اللہ کے قریب کرتا ہے دنیا کی کوئی چیز اتنا اللہ کے قریب نہیں کر سکتی.
فرمایا تقرباً الی اللہ بتلاوتہ، قرآن کی تلاوت کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے خواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار کرایا۔ امام احمد بن حنبل سوال کر لیتے ہیں، یا اللہ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، تو بتائیے میں کس چیز کے ذریعے آپ کے قریب آؤں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ویسے ہی نہیں مل گیا، اس کے پیچھے ان کی جو قربانی تھی، قرآن کے ساتھ ان کا جو شغف اور قرآن کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، یہی قرآن تھا جس کی خاطر امام احمد بن حنبل نے اپنی کمر کوڑوں سے چھلنی کرا دی، یہی قرآن تھا جس کی خاطر پوری دنیا ایک طرف اور امام احمد بن حنبل ایک طرف، بادشاہ وقت ایک طرف، اس کا لشکر ایک طرف، اس کی ساری قوت اور طاقت ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، اور امام احمد بن حنبل چٹان بن کے کھڑے ہیں۔ دنیا کچھ کہتی رہے، میں قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق ختم ہو جانے والی ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، کئی سالوں تک گھر کے اندر قید کر دیا گیا، لیکن اس قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ دین کی بات ختم کرانے کے لیے اور دین کی بات چھڑوانے کے لیے دنیا نے اپنی طاقت لگا دی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پائے استقلال کو دنیا کی کوئی طاقت متزلزل نہیں کر سکی۔ وہ قید و بند کی صحبتوں میں رہ کر بھی اللہ کا قرآن سناتے رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھنے کے لیے چل پڑتے ہیں ایک امام حضرت بقیع الدین بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، تشریف لا رہے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ عراق میں پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر میں قید کر دیا گیا، گھر میں قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں۔ پوچھا حدیث کا درس کون دے رہا ہے؟ فرمایا ان کے شاگرد رشید حضرت یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنا لمبا سفر کیا، امام بقیع الدین کہتے ہیں میں نے اتنا لمبا سفر کیا، دریاؤں کا سفر کر کے آیا، میں حضرت امام احمد ابن حنبل سے حدیث کا علم حاصل کروں گا، لیکن ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر قید ہیں، باہر بادشاہ کے سپاہی کھڑے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح اللہ کے محبوب کا فرمان جا کر حاصل کروں۔ بڑے پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، روتے روتے حضرت بقیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں ایک فقیر مانگتا پھر رہا ہے، سمجھ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ مل گیا، اے بقیع الدین اگر میرا دین چاہیے تو اس کے لیے بادشاہ نہیں بلکہ فقیروں والی حالت بنانی پڑے گی۔ حضرت امام بقیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فقیروں کا بھیس بدل لیتے ہیں، آواز لگانا شروع کرتے ہیں، آواز لگاتے لگاتے امام احمد ابن حنبل کی گلی میں آ جاتے ہیں، مانگتے ہیں اجر من اللہ، اللہ کے نام پہ دے دو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے دروازے پر پہنچتے ہیں،
بادشاہ کے سپاہی کھڑے ہیں، وہ آ کر گھر کے باہر آواز لگاتے ہیں اجرم من اللہ، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ کئی مرتبہ آواز لگتی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 1 دینار لے کر دروازے پر تشریف لاتے ہیں، دروازے کی دراڑ سے وہ درہم دینار باہر کر دیتی ہے۔ حضرت بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں دنیا کی دولت لینے نہیں آیا، میں تو آخرت کی دولت لینے آیا ہوں، میں تو آپ سے آخرت کی دولت لینے آیا ہوں، حدیث آپ سے حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث سنا دیتے ہیں، وہ فقیر چلا جاتا ہے، مسجد میں آرام کر لیتے ہیں، اگلے دن دوبارہ آ جاتا ہے، 1 سال گزر جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قید و بند کی صعوبتوں میں رہ کر بھی اللہ کے محبوب کا فرمان فراہم کرتے ہیں۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو فکر کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی قید و بند کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ رات کو اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا۔ فرمایا امام احمد ابن حنبل پوچھتے ہو میرے قریب آنے کا کیا طریقہ ہے، تو پھر سنو میرے قریب آنے کا طریقہ، بکلامی، میرے کلام اور میرے قرآن کو پڑھا کرو، میرے قریب آ جاؤ گے۔ امام احمد ابن حنبل سوال کر لیتے ہیں فہم او بلا فہم، بفہم او بلا فہم، یا اللہ میں سمجھ کر پڑھوں آپ کے قریب ہو جاؤں گا، یا بغیر سمجھے ہوئے پڑھوں تو پھر بھی آپ کے قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے امام احمد ابن حنبل میں یہ وسعت دے رہا ہوں، میں یہ پیکیج دے رہا ہوں، میں تمہارے لیے سہولت دے رہا ہوں، بفہم او بلا فہم، قرآن سمجھ کر پڑھو گے پھر بھی میرے قریب آؤ گے، بغیر سمجھے پڑھو گے پھر بھی میرے قریب آؤ گے۔ دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے فائدہ نہیں دے سکتی، باقی جتنی کتابیں ہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو فائدے سے خالی نہیں۔ فقہ حنفی کے ترجمان حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پر دونوں طبقوں کو شامل فرما دیا، بفہمن کہہ کر اللہ نے علماء کو شامل فرما دیا، علماء قرآن کی سمجھ حاصل کر کے میرے قریب آ سکتے ہیں، اور عوام بلا فہم بغیر سمجھے ہوئے بھی میرا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پڑھو تقربا الی اللہ بتلاوتہ، ایک تو اس کی وجہ سے میرے قریب آ جاؤ گے، دوسری وجہ تحفظا للالفاظ، اس قرآن کے الفاظ کی حفاظت رہے گی، اس لیے کہ جو چیز جو قرآن پڑھا نہ جائے، جو کتاب پڑھی نہ جائے، اس کے الفاظ باقی نہیں رہتے۔ یہودیوں کا دین مٹ گیا، عیسائیوں کا دین